أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ اسلامک ورلڈ ٹی وی کے دوستو السلام علیکم۔ دوستو 8ویں روزے میں گناہ نمبر 8 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس گناہ کے بارے میں مکمل تفصیل کے ساتھ جانیں گے، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کے سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ایک بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ حج فرض ہونے کے بعد ادا نہ کرنا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں پر لازم ہے کہ وہ اللہ کے لیے بیت اللہ کا قصد کریں، اور یہ حکم ہر اس شخص کے لیے ہے جو بیت اللہ جانے کی طاقت رکھتا ہو، اور جو بے پرواہ ہوگا اللہ کے حکم سے سستی کرے گا، کاہلی کرے گا، اپنے آپ کو مستغنی سمجھے گا، تو فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں، وہ تمہارا محتاج نہیں ہے کہ تم آؤ اور اس کے گھر کی زیارت کرو۔ یہ بہت بڑی دھمکی ہے دوستو۔ تو حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص پہ حج فرض ہوا اور وہ حج کیے بغیر ہی مر گیا تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ تو اسلامی ارکان میں چوتھا رکن ہے حج کرنا۔ عام طور پر لوگ حج فرض ہونے کے باوجود اس میں تاخیر کرتے رہتے ہیں، تو لہٰذا آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ حج فرض ہوتا کب ہے۔ تو یاد رکھیے گا، اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیجئے گا کہ جس شخص کے پاس پوری زندگی میں کسی بھی وقت ضرورت سے زیادہ سامان اتنا جمع ہو گیا ہو جسے وہ بیچ کر حج کے دنوں میں درخواست جمع کر سکتا ہو، تو اس شخص پر اس سال حج فرض ہو جائے گا، چاہے وہ کسی بھی ملک میں ہے۔ جب حج کی درخواستیں جا رہی تھی تو اس کے پاس اتنا مال تھا کہ اسے بیچ کر وہ حج پر جانے کی طاقت رکھتا ہو، اس وقت اس پر حج فرض ہے۔ تو دوستو، ضرورت سے زیادہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو پورے سال میں استعمال میں نہیں آ رہی۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، ایک گاڑی استعمال میں ہے اور ایک گاڑی پورا سال کھڑی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ رینٹ پر بھی نہیں جاتی، کوئی کرایہ نہیں، کچھ نہیں اس کا، نہ وہ کرائے پر چل رہی ہے نہ آپ اس کو خود استعمال کر رہے ہیں، یا اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اضافی پلاٹ ہے، نہ اس پر گھر بنا رہے ہیں، نہ آپ وہاں رہ رہے ہیں، اور نہ ہی اسے آپ کرائے پر دے رہے ہیں، تو وہ بھی ضرورت سے زائد میں شمار ہوگا۔ اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں جو آپ کے پاس مقدار سے زیادہ جمع ہو جائے، سونا چاندی وغیرہ، اور ضرورت سے زائد ہوں، اور اتنی کوانٹٹی جمع ہو جائے کہ اس کو بیچ کر انسان حج کر سکتا ہو، تو بھی اس پر حج فرض ہو جائے گا۔ یہ 4 چیزیں وہی 4 چیزیں ہیں جو زکوٰۃ کے اندر آتی ہیں: سونا، چاندی، مال تجارت اور کیش رقم۔ یہ 4 چیزیں جس کے پاس ضرورت سے زائد ہیں، تو جو ایکسٹرا ہے وہ بیچ کر، سونا اگر چاندی آپ کے پاس رکھا ہوا ہے تو وہ ضرورت سے زائد آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، تو وہ بیچ کر اتنے پیسے ہو جائیں کہ آپ حج پہ جا سکیں، تو بس آپ کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے۔ اگر آپ کے اوپر کوئی قرضہ وغیرہ ہے تو پہلے وہ سامان جو ضرورت سے زیادہ ہے اس کو بیچ کر قرضہ ادا کیا جائے گا۔ قرضہ ادا کرنے کے بعد بھی آپ کے پاس اتنی رقم بچ جاتی ہے کہ آپ حج کی اپلیکیشن جمع کروا سکتے ہیں، تو آپ پر حج فرض ہے، اور اپلیکیشن جمع کروائیں اور اپنے رب کو راضی کریں۔ عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں پلاٹ ہم نے بچے کے لیے رکھا ہے، یہ زیور ہم نے بچے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ یہ سب اگر انسان کی ضرورتیں ہیں تو حج سب سے بڑھ کر ضرورت ہے میرے دوستوں، اس لیے حج میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ حج کرنا بوڑھوں کا کام ہے، کیونکہ جب وہ ساری ذمہ داریاں نپٹا کر فارغ ہو چکے ہوتے ہیں تو تب ہم کہتے ہیں کہ جاؤ بھائی اب حج کر کے آ جاؤ۔ یہ 100% غلط نظریہ ہے اور غلط تصور ہے۔ آپ کو حج کو تمام ضرورتوں پر مقدم رکھنا چاہیے، اس لیے کیونکہ اللہ کا حکم ہے، فرض ہے حج ادا کرنا، اور اس لیے بھی کہ حج انسان کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی پیدا کر دیتا ہے۔ کتنے لوگ ہم نے ایسے دیکھے ہیں جو حج کرنے گئے، وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو سچی توبہ کی توفیق عطا کی، اور جب واپس آئے تو ان کی زندگیوں میں ایک تبدیلی ہم لوگوں نے دیکھی۔ ایسے بہت لوگ آپ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے سے بھی گزرے ہوں گے، میری آنکھوں کے سامنے سے بھی الحمدللہ بہت گزرے ہیں ایسے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حج مبرور مقبول کی جزا میرے ہاں سوائے جنت کے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور حج کر کے انسان ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے گناہوں سے جیسے آج ہی ماں نے جنا ہو، کوئی گناہ نہیں رہتا اس کی زندگی میں۔ توبہ کی توفیق اکثر لوگوں کو مل جاتی ہے، تو یہ جوانی میں اگر توبہ کی توفیق مل جائے گی تو آئندہ کی زندگی اچھی گزرے گی، اس لیے کوشش کریں جوانی کے اندر حج ادا کریں، اس لیے جلد سے جلد اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسلام کا ایک رکن ہے، ایک ستون ہے،
جس میں بلا ضرورت ہمیں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور تمام سننے والوں کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے حج کے بارے میں کچھ ڈیٹیل کے ساتھ جانا۔ تو دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ حج کی ادائیگی میں جو لوگ تاخیر کرتے ہیں ان کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو کہ حج کتنا ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔